السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں امجد عتیق لکھتے ہیں، ایسی نابغہ روزگار شخصیت اور متبحر عالم روز روز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ تاریخ صدیوں ایسی عبقری شخصیتوں کا انتظار کرتی ہے، اور ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کئی صدیاں اس غم میں گزار دیتی ہے۔ بلا شبہ آپ ایسی صلاحیتوں اور اعلیٰ قابلیت کے حامل انسان کو جو علم و عمل کا منبع، فکر و دانش کا محور، بیک وقت عالی شان خطیب، بے مثال ادیب، فصیح اللسان شاعر، کہنہ مشق استاد، نامور محدث، مایہ ناز مفسر، عظیم فقیہ، مثالی حکمران اور فقید المثال مصنف و مؤلف پیدا کرنے سے تاریخ قاصر ہے، جو ایک عظیم رہنما اور محسن ملت، جنہوں نے اپنے دور میں نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے عالم اسلام سے اپنی علمی اور عملی خدمات کا لوہا منوایا۔ اس زمانے میں کوئی طالب اور کوئی طالب حدیث ایسا نہ ہوگا جو آپ سے واقف نہ ہو، جن کو علمی دنیا میں ہم اور آپ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی مختصر ترین زندگی جو کہ 59 سالہ ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اقوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت و ترویج کے لیے مختص کیے رکھا، اور حدیث کی خدمت کے لیے دن اور رات ایک کر دیا، اور اس سلسلے میں اپنا تن من دھن قربان کیا۔ آپ کے بارے میں ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں کہ نواب صاحب کی ایک بڑی خصوصیت ان کی علم پروری بلکہ علم سرپرستی، اہل کمال کی قدردانی، علوم دینیہ کی اشاعت اور نادر العلوم قلمی کتابوں کی احیاء و ترویج۔ کون سی کتابیں؟ وہ کتابیں جو علمی و دینی حلقوں میں بنیادی اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں یہ کارنامہ کافی ہے کہ صحیح بخاری کی معرکۃ الآراء شرح فتح الباری مصنف ابن حجر رحمہ اللہ، اس شرح کو اس ارزانی کے زمانے میں 50,000 روپے خرچ کر کے مصر سے تباہ کرایا۔ سبحان اللہ، صرف تباہ نہیں کرایا بلکہ تباہ کرانے کے بعد ہندوستان اور بیرون ہند میں جتنے بھی علم دوست شخصیتیں تھیں اور اہل علم شخصیتیں تھیں، تمام کو ہدیہ کے طور پر ان کتابوں کو بھیجا۔ سبحان اللہ، اسی خصوصیت کے بنا مؤرخ ہند مولانا حکیم سید عبدالحی لکھتے ہیں کہ جب، حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ القاب و خطابات کے استعمال میں بڑے محتاط اور دقیقہ رس ہیں، لیکن نزہۃ الخواطر کی جلد 8 میں جب ان کا تذکرہ لکھتے ہیں تو ان الفاظ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ علامۃ الزمان، ترجمان الحدیث والقرآن، محیی العلوم العربیہ وید الاقطار الہندیہ۔ محترم ناظرین، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات یہ بھی جان لیں کہ کوئی اسلامی موضوع ایسا نہیں جس پر نواب صدیق حسن خان نے قلم نہ اٹھایا ہو، لیکن تفسیر قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ کے میدان میں آپ کی خدمات نہایت قابل رشک اور مثالی ہیں۔
صرف میدان حدیث اور علوم حدیث کے سلسلے میں آپ کی تصنیفات و تالیفات تقریباً 62 ہیں، جبکہ تصنیفات و تالیفات کے علاوہ آپ نے مدارس حدیث کے قیام، کتب حدیث پر مشتمل لائبریریاں، کتب حدیث کے لیے مطابع، خدمت حدیث کے لیے علماء و فقہاء کو ترغیب و وظائف، کتب حدیث کے تراجم و شروحات لکھنے کے لیے علماء کی سرپرستی، طلاب حدیث کو حفظ حدیث پر انعامات کے علاوہ اپنی وعظ و تقاریر، درس و تدریس اور بالخصوص عمل بالحدیث کے ساتھ وہ انمٹ اور لازوال خدمات سر انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ علاوہ ازیں آپ کی کل تصنیفات و تالیفات کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، نواب صدیق حسن خان کا نام ان محدثین میں نہایت بلند اور نمایاں ہے جنہوں نے بر صغیر میں خدمات حدیث کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کی۔ نواب صدیق حسن خان کی شخصیت وسعت علم، ادبی ذوق، فنی تجسس، متنوع علوم اور فن قرآن و تفسیر کا خزینہ ہونے کے ساتھ ساتھ فن حدیث، اصول حدیث، تشریح حدیث، لغت حدیث، امتیازات حدیث، بیان حدیث اور تاریخ حدیث میں اپنا ایک خاص طرز فکر اور ایک امتیازی منہج رکھتی ہے۔ آپ قلم و لسان کے استعمال کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے، خصوصاً میدان حدیث میں تو آپ کی خدمات ناقابل فراموش اور انمٹ ہیں۔ آپ کی کتب اس چشمہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس سے حدیث کا کوئی بھی عالم، استاد اور طالب علم اس کے بغیر اپنے آپ کو تشنا سمجھتا ہے اور اس کے استفادے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خدا داد ملکہ اور ایک وہبی استعداد ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے میدان حدیث میں تصنیفی خدمات کے علاوہ مالی، تدریسی اور شاندار تبلیغی خدمات بھی سر انجام دیں۔ آپ 1240 پر 8 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1830 پر 2 عیسوی بروز اتوار بانس بریلی میں پیدا ہوئے۔ بانس بریلی آپ کا ننیال شہر تھا، جبکہ آبائی وطن قنوج ہے۔ اسی بنا پر آپ کو قنوجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 33 نفوس کا واسطہ ہے۔ آپ بلند آواز رکھنے کے ساتھ ساتھ شیریں بیاں، وجیح اور بارعب شخصیت کے حامل تھے۔ نیز ذہین و فطین، منفرد حافظہ، اعلیٰ بصیرت و کامل استعداد کے ساتھ ساتھ فیاض طبیعت، راسخ عزم، اعلیٰ اخلاق، وافر علم، عمدہ تحریر، باصلاحیت اور حکمت سے آشنا منتظم و مدبر، مسلسل جد و جہد کے خوگر اور خالص عقیدے سے متصف تھے۔ ناظرین، ایک دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، آپ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی کریمہ سعدیہ اور بوستان اور گلستان بھی پڑھے ہیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے مختصر مگر جامع الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا۔ حالانکہ بہت باتیں ہیں آپ کے رحلات کے بارے میں، آپ کی عربی ادب کے بارے میں، آپ کی صلاحیت اردو اور فارسی کے بارے میں، آپ کی تالیفات کے بارے میں، آپ کی شادی کے بارے میں، آپ کہاں سے کیسے کی، بہت باتیں ہیں، لیکن آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے، آپ کو جو شاید یہ باتیں لمبی ہو جائیں اور آپ کو تکلیف ہو سننے میں، اس لیے ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ہم ایک بات کی طرف ضرور دھیان دلاتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر شوق ہے اس شخصیت کو پڑھنے کا
تو آپ نواب صدیق حسن خان کی خدمات حدیث کے نام پر ایک کتاب ہے، عتیق امجد رحمہ اللہ کی ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اور الحمدللہ آج کل تو کئی لوگوں نے، کئی علماء نے آپ کے بارے میں باتیں لکھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں یقیناً، اور تمام لوگوں کے لیے یہ قابل اسوہ شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلند درجات عطا فرمائے، اور آپ کے مثل ہمیں بھی خدمت حدیث میں اور دیگر علوم کی خدمات میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کتاب کی لنک اگر ہو سکے تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ والسلام۔